جانا کدھر ہے؟ چاند سے نکلے گا تو زمین کی طرف آئے گا. اب وہ زمین کی طرف چل پڑا. اس کی رفتار کتنی ہے چلنے کی؟ یہ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. اب اس کے اوپر سائنس یہ کہتی ہے کہ چلنے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی آگ کے ساتھ بالکل ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اب وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہ ہوا میں بکھر جاتا ہے، وہ زمین پہ نہیں پہنچتا. یہ ہوگی سائنس کی تھیوری، ہم نے مان لی. اور یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے. کسی نے جا کے وہ پتھر چاند سے الگ ہوتے نہیں دیکھا، اس کو اتنا گرم ہوتے نہیں دیکھا، اس کے ذرے ہوتے نہیں دیکھا، زمین پہ پہنچتے نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں سارے کے سارے. اب حدیث نے ہمیں بتایا کہ شہاب ثاقب کیا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کا ظہور ہوا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے جنات کو اور کچھ شیاطین کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ آسمان کے قریب جائیں اور آسمان کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سنیں. وہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور آ کے دنیا میں لوگوں کو، اپنے جادوگروں کو اور کہنوں کو بتاتے تھے، اور وہ کہن اپنی کرامت بنانے کے لیے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں سے سن کے آتے تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ بند کر دیا اور ان شیاطین کو منع کر دیا کہ آپ آئندہ فرشتوں کی گفتگو نہیں سنیں گے. اور جو جائے گا اس کے اوپر یہ فرشتے دوزخ کی آگ کے پتھر اٹھا کے ان کے اوپر پھینکیں گے، اور وہ جب پتھر پھینکتے ہیں تو ہمیں زمین پہ وہ شہاب ثاقب کی طرف نظر آتے ہیں. یہ اس کی تھیوری ہے. اب ہم ان دونوں تھیوریوں کے قریب دیکھیے، وہ بھی مشاہدہ ہے، یہ بھی مشاہدہ ہے. اس کو بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو بتانے والا سائنسدان ہے. اب پیچھے کسی نے نہیں دیکھا کہ واقعی وہ چاند سے نکلا ہے یا دوزخ سے پتھر آئے. کسی نے دیکھا؟ یہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اپنے مشاہدے سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چاند سے یا مریخ سے یا کسی اور سیارے سے ٹوٹا ہوا پتھر ہے جو ہمارے پاس آیا اور ہمیں روشنی دے رہا ہے، اور روشنی دے کے وہ بکھر گیا. قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ آگ ہے دوزخ کی جو ہم ان کے اوپر پھینکتے ہیں، ان جنات کے اوپر اور ان شیاطین کے اوپر جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں، ان کے اوپر جاتے ہیں. اب اس پچھلے والے واقعے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک روشنی ہے اور بالکل سرخ روشنی. آپ دیکھتے ہیں، دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، آپ سرخ روشنی دیکھتے ہیں، بڑی دور تک چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتی. اب اس نے بھی اپنی تھیوری بیان کر دی، اس نے بھی اپنی تھیوری بیان کر دی. اب آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ چلتا ہوا مشاہدہ نظر آ رہا ہے، اس مشاہدے کے پیچھے تو نہ پتا ہے کہ دوزخ سے آ رہا ہے، نہ پتا ہے کہ یہ واقعی کسی اور سے، تو ہم کیوں یہ مان رہے ہیں کہ وہ چاند سے آ رہا ہے؟ کیوں مان رہے؟ بھائی مشاہدہ ہی ہے نا، یہ کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے. لیکن سارے کے سارے سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، سائنس پڑھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ چاند کا یا مریخ کا یا عطارد کا کسی ایک کا وہ پتھر ہے ٹوٹا ہوا جو چمکتا ہوا یہاں تک آتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جب یہ مشاہدہ آپ کو بغیر کسی دلیل کے اس جگہ تک لے آیا اور آپ نے مان لیا، تو جو جس کے پیچھے وحی کی طاقت ہے اس کو ماننے میں کون سی چیز مانے ہیں؟ جس جگہ پہ آپ کے مشاہدے بھی ختم ہو گئے، جس جگہ پہ آپ کی حصے بھی ختم ہو گئی، وہاں جو علم شروع ہوتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کا علم کہتے ہیں. وحی نے ہمیں بتایا کہ مکہ